الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمقام الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يحكم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جمعے کے ایک اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ جمعے کا دن یہ اللہ کے یہاں بڑا مقبول اور محبوب دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن میں اپنے بندوں کے اعمال بہت زیادہ قبول کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ مقام و مرتبے والا دن ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریف و ستائشیں اسی ذات عز و جل کے لیے ہی جو تمام علم کا پالنہار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر، آپ کے جانثار متبعین صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء پر، شہداء پر، صلحاء پر، ہم تمام پر اللہ کی رحمتیں و سلامتی نازل ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب سے بہترین جو مخلوق پیدا کیے ہیں تو حضرت انسان ہم اور آپ ہیں۔ اشرف المخلوقات میں سے سب سے اشرف جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آسمان زمین سے لے کر درخت، پہاڑ، ہر چیزیں، یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہیں، لیکن انسان کو جو بنایا گیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو ہماری خاص طور پر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت ہی اصل مقصد ہے، اور اس عبادت کی ایک اہم جز ہے وہ نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھا۔ نماز یہ سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین جز ہے، اور کل قیامت کے دن کی سب سے پہلے حساب نماز ہی کا لگا ہوتا ہے۔ اور اس نماز کو پڑھنے کے لیے جو جگہ رکھا ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کا اصل معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ آدمی اپنے عاجزی کا، اپنے بندے ہونے کا اظہار اللہ کے یہاں صبح سے زیادہ سجدے کی حالت میں کر رہا ہے۔ کبھی رکوع میں کھڑے ہو کر جھک کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی جھکنے کی جگہ نہیں۔ سجدے میں جا کر اپنی پیشانی اور ناک کو زمین میں لگا کر کہہ رہا ہے اے باری تعالیٰ تیری ہی ایک در ہے جس کے سامنے ہم سب
रगड़ सकते हैं और अपने नाक को रगड़ सकते हैं। ये तमाम की तमाम सताइशें व तारीफ और मेरी जो आजिज़ी है, मेरी जो इंकिसारी है, मुझे जो बनाने का तेरा मकसद है वो यही अदा होगी, तेरे ही दर में अदा होगी। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल को अब्दियत बहुत पसंद है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, हमने सुबह के वक्त रात का कुछ हिस्सा गुजर गया था, हम सुबह के करीब अपने बंदे को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहा है कि अपने बंदे को मैंने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ लेकर गया। और अल्लाह के रसूल खुद भी फरमाते हैं अना अब्दी, मैं बंदा हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ, खुदा का गुलाम हूँ। अब्द कहते हैं गुलाम को। हम तमाम आका के गुलाम हैं, अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह ताला ही हमारे आका हैं, मालिक हैं, खालिक हैं, सब कुछ अल्लाह ही है। और जिस जगह में इबादत की जाती है उसे मस्जिद कहते हैं। और मस्जिद अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब जगह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, तुममें सबसे पसंदीदा जमीन के हिस्सों में से मुझे तुम्हारी मस्जिदों की जगह मुझे ज्यादा पसंद है। मस्जिद ये अल्लाह का घर है और एक कानूनी बात है, अगर कोई आदमी मस्जिद बना दे, अगर वो अपनी जिंदगी में ही चाहता है उस जगह को, उस मस्जिद को कोई और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करे तो कर नहीं सकता। जैसे ही मस्जिद का नाम पड़ गया, जिसमें नमाजें होने लगी, जिसकी नीयत मस्जिद बनाने की थी, मस्जिद बना दी, तो याद रखे कि वो अल्लाह का घर हो गया। अल्लाह के घर में किसी का हुक्म नहीं चलेगा, चाहे वो 2 करोड़ या 10 करोड़ रुपए भी डालकर मस्जिद बनाया हो, तो उसका मालिक नहीं हो सकता। मस्जिद के कभी कोई मालिक नहीं होते, मस्जिद का मालिक खुदा है। मस्जिद का जिम्मेदार बन सकता है, निगरान बन सकता है, इमाम बन सकता है, मौज़िन बन सकता है, खादिम बन सकता है, मस्जिद का मालिक कोई नहीं बन सकता। हारून रशीद के जमाने में ऐसा ही हुआ। किसी बात पर नाराज होकर हारून रशीद ने अपने बीवी से कहा कि आज रात तू मेरी सल्तनत से बाहर हो जा वरना तुझे तलाक वाक़ई हो जाए। गुस्से की हालत थी, होश नहीं था। आम तौर पर आदमी गुस्से में ही ऐसे अल्फाज कहता है। जब देखा गया कि हारून रशीद की जो सल्तनत है उसमें बाहर निकलने में कई दिन लग जाते हैं, कोई आदमी उसके जो सल्तनत, जो हुकूमत की जो जमीन है उससे बाहर निकलना चाहे तो कई दिन गुजरने के बाद वो उसकी सल्तनत से बाहर निकल सकता था। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था। परेशान हो गया, अल्फाज जबान से निकल गए थे। और ये तलाक तलाक मुअन्नस कहता है, जब कोई आदमी ऐसे अल्फाज से तलाक का इस्तेमाल करता है, जब तक वो काम नहीं होगा उस वक्त तक तलाक वाक़ई नहीं हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई आदमी अपनी बीवी से कहा कि तुम अपने माँ के घर को जाएगी तो तुझे तलाक है, तो जब तक वो उसके माँ के घर को नहीं जाएगी तलाक वाक़ई नहीं होगा। अगर वो मर जाए या उसके शौहर की मौत आ जाए उस वक्त तक वो अपनी माँ के घर को नहीं जा रही है तो तलाक वाक़ई नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त भी वो अपने माँ के घर में कदम रखेगी तो तलाक वाक़ई हो जाए। ऐसे ही हारून रशीद ने अपने जोश में आकर गुस्से के वक्त अपनी बीवी से कहा कि आज रात को मेरी सल्तनत से ना निकलेगी, ना जाएगी तो तुझे तलाक है।
علماء سے مشورہ کیا گیا، مفتیان سے فتوے لیے گئے، قاضیوں سے مسئلہ پوچھا گیا، تمام نے ایک ہی ہو کر کہا کہ آپ کی سلطنت اتنی بڑی ہے، کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی بادل اس کے اوپر سے گزرتا تو بادل کو دیکھ کر ہارون رشید کہتا تھا جا تو کہیں بھی برس لے، تجھ سے جو چیز پیدا ہوں گے اس کا ٹیکس مجھے ہی آنا ہے۔ یعنی اتنی بڑی زمین کا وہ مالک تھا۔ تو بعضوں نے کہا کہ امام ابو یوسف، یا بعضوں نے کوئی اور امام کا نام لکھا ہے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کی بیوی ایک صورت میں بچ سکتی ہے، اس پر طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا بتائے تو صحیح کیا بات ہے، اس کون سے ذریعہ ہے، کون سی چیز سے میری بیوی بچ سکتی ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ آپ کی بیوی کو کسی مسجد میں جا کر بٹھا دیں اور صبح کو لے کر آ جائیں، آج کی رات آپ کی سلطنت سے وہ باہر ہو جائے، اس لیے کہ مسجد چاہے آپ کی سلطنت میں بھی ہو تو آپ اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ میں ایسا یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے گھر ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو اپنے زمین سے سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجدیں جو جگہ بنے ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مسجد مدینے کی طرف نکلے، جب مدینہ پہنچے تو یہ نہیں سوچا کہ صحابہ میرے ساتھ آئیں گے، صحابہ کے لیے رکنے کے لیے کیا بندوبست ہوگا، کہاں رکیں گے، کیسے رہیں گے، ان کے زندگی کیسی چلے گی، یہ تمام چیزوں کی فکر اللہ کے رسول کو نہیں تھی۔ سب سے پہلی جس چیز کی فکر تھی وہ مسجد کی تھی۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مسجد کی آباد کی، مسجد کو بنانے کی فکر کی، اور مسجد قباء میں جب 3 دن اللہ کے رسول رکے تو فوراً صحابہ سے کہا کہ کوئی زمین دیکھیں، کوئی جگہ دیکھیں جہاں اللہ کا گھر بن جائے۔ قرآن کہتا ہے افمن اسس علی التقوی من اول یوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بنا پر جو گھر بنایا تھا وہ مسجد قباء میں مسجد بنائی تھی، اور اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے اپنے رہنے کی جگہ سے زیادہ وہاں بھی سب سے پہلے یہی فکر ہوئی کہ میرے آنے والے صحابہ کہاں نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے زمین خریدا اور خرید کر وہاں ایک مسجد بنائی جسے آج مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ ایسے ہی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ مسجدیں یہ ہماری طرف سے ہو۔ اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ اس میں میرا بھی مال لگے، اللہ کے گھر میں میرا بھی مال لگے، اس لیے مسجدیں یہ سب سے اہم جگہ ہوتی ہے عبادت کے لیے اور تمام اعمال کے لیے۔ آج فی زمانہ وقت ضرورت کے اعتبار سے فتویٰ ایسا دیا گیا ہے کہ مسجد بند کر سکتے ہیں، لیکن اول زمانے میں کا جو فتویٰ ہے مسجد کسی بھی صورت میں بند نہیں ہوگی۔ غیر فتوے کے اعتبار سے، غیر ظاہری کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے اب کا جو فتویٰ ہے مسجد کے چیزوں کی حفاظت کے لیے، مسجد کے چیزوں کی نگہبانی کے لیے، آج جو زمانے میں فی زمانہ یہ فتویٰ ہے کہ وقتی طور پر مسجد بند کر سکتے ہیں،
لیکن رسول اللہ کے زمانے میں کبھی مسجدیں بند نہیں ہوتی تھی، اور صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء تک کے زمانے میں بھی مسجدیں کبھی بند نہیں ہوتی تھی۔ اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے یہاں پر کسی کا اعتبار نہیں ہوتا، سب سے بڑا آدمی ہے، ایک گھر کا مالک ہے اور ایک گھر کا واچ مین ہے۔ اگر نماز کے لیے واچ مین سامنے ہوگا تو اسی کو سامنے نماز پڑھنے کی اجازت دیں گے، اور دنیا کے تمام مذاہب اسی کو دیکھ کر ایمان قبول کر رہے ہیں۔ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مالدار سے مالدار آدمی بھی اسی صف میں کھڑا ہے، فقیر سے فقیر تر آدمی بھی اسی صف میں کھڑا ہے؟ فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا کوئی بندہ نواز۔ وی آئی پی کلچر ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہوگا تو اس کے لیے بہترین حاصل بچھایا جائے، بہترین شامیانہ بچھایا جائے، بہترین کرسی لگایا جائے۔ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے اور اسلام اسے پسند بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی صحیح، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی صحیح، جب بھی کوئی آدمی آتا تو پوچھتا کہ امیر المؤمنین عمر کہاں ہے، ان کا محل کدھر ہے، ان کے رہنے کی سب سے بہترین اونچی منزل کہاں ہے؟ تو صحابہ فرماتے جا کر دیکھو کہیں درخت کے نیچے سوئے ہوئے۔ الغرض مجھے بتانا ہے کہ آج فی زماننا مسجد کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ مسجد کی حفاظت کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ مسجد آباد رہے۔ مسجد میں ہر وقت ہر نماز میں ہر بندہ یہ سوچے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی چوکھٹ میں۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کہیں بھی پڑھے ہو سکتا ہے، یہ اس امت کی شان ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاک اور صاف کر دیا ہے، لیکن مسجد نماز پڑھنے کا کچھ مرتبہ اور مقام بھی ہے۔ آج اگر ہم مسجد کی حفاظت کرنا ہے، مسجد کی حفاظت رکھنا ہے، تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد آباد رہنا ہے۔ مسجد بہنوں کے ذریعے سے، مسجد حاصلوں کے ذریعے سے، مسجد جنلوں کے ذریعے سے، دروازوں کے ذریعے سے آباد نہیں رہے گی۔ عبادت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، نماز و دعا کے ذریعے سے یہ مسجدیں آباد ہوگی، اور آباد جو مسجد ہوگی اللہ کی حفاظت بھی اس میں ہوگی۔ جو مسجدیں ویران ہوگی وہ مسجدیں چاہے ویران بھی ہو، لیکن اگر ایک مرتبہ مسجد بن گئی، کسی وجہ سے وہاں لوگ جانا چھوڑ دیے، وہاں کے دیوار گر گئے، یا قیامت کے دن تک وہ مسجد ہی کی جگہ ہو، آپ بغیر غسل کے اس جگہ میں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ مسجد میں بغیر غسل کے نہیں جانا ہے، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں جہاں مسجد ہی ختم ہو گئی، صرف مسجد کی زمین باقی رہی، تو کتاب میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایسے زمین میں بھی آپ ناپاکی کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر لکھ دیا گیا۔ جب کوئی زمین اللہ کا گھر ہو جائے تو اس گھر کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ مسجد کا جو ہندوستانی قانونی طور پر جو چیزیں ہونی چاہیے ان چیزوں کی بھی حفاظت کرنا ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم اسلام میں ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس جگہ میں رہتے ہیں وہاں کے قانون کے پابندی بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ آپ گورنمنٹ سے چھپا کر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ بھی غلطی ہی میں شمار ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ کے طریقے سے وہ صحیح ہے،
لیکن قانونی طور پر وہ غلط ہے نہیں. یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے قانون کی بھی پاسبانی کرنا، احترام کرنا ہمارے لیے شریعت سکھاتا. اسی لیے فرمایا جو مسجد کی جگہ ہیں، جو مسجد کی عمارتیں ہیں، وہ مسجد ہی کی رہے. کچھ دن پہلے ایک مسئلہ آیا تھا کہ ایک مسجد کی زمین ہے، وہاں پر ایک عورتوں کے لیے نسوان بنانا چاہتے ہیں، کیا بنانے کی اجازت ہے؟ تو تمام مدارس کے میں یہاں آمدور کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کہیں باہر کے علاقے کا نہیں. تو فوراً تمام ہی مدرسوں میں سے یہی جواب آیا کہ وہاں آپ نسوان نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ حقوق والے کا جو نیت ہوتا ہے اسی پر عمل ہوگا. ایک وقف کرنے والا ایک زمین مدرسے کو دے رہا ہے، آپ اسے مسجد بناتے ہیں تو اجازت نہیں. اور اسی طریقے سے ایک آدمی مسجد کو دے رہا ہے، آپ اس میں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں. جو زمین جس نیت سے دی گئی ہے اسی پر وہ رہے گا. اور خاص طور پر جو جگہ مسجد بن گئی ہے، مصلی کی بات نہیں، مسجد جہاں بن گئی ہے تو قیامت کے دن تک مسجد ہی رہے، چاہے وہاں نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو. لیکن ہمارے علاقے میں بھی اور آندھرا، کرناٹک، بہت سے علاقوں میں لوگ 4 آدمی کے لیے، 3 آدمی کے لیے مسجد بنا دی. کچھ سال رہے لیکن اپنا کام ہو گیا، یہاں کہیں سے جانا پڑا تو وہاں سے چلے گئے تو مسجد ختم ہو گئی. اب ختم ہونے کی صورت میں یہ ہوا کہ غیروں کے درمیان وہ زمین تھی، اب غیروں کا نگاہ اس پر ہے، غیر اس پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور قبضہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ معاف کرے، بہت سے مسلمانوں کی مسجدیں صرف مسلمان ہی بیچ دی، بہت سے مسلمانوں کی زمین مسلمان ہی اسے بیچ دیے، یا تو گھر کی شکل میں بیچ دیے یا تو کوئی اور چیزوں سے بیچ دی. یہ ہماری کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اس لیے کہ جو جس ذمہ داری میں ہوتی ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے بارے میں اس کے پاس سوال کیا جائے گا، اسے جواب دینا پڑے گا. آج ہم نے سنا کہ 4-5 دن پہلے یو پی سنبھل میں ایک مسجد کے بارے میں، جو جامعہ مسجد تھی، وہاں پر غیروں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں پر پہلے مندر تھی. وہاں کا جو نچلا کوٹ تھا، یعنی علاقے کا جو کوٹ تھا، وہاں پر سروے کرنے کی اجازت دے دی. حکومت والے بھی دشمن تھے، قانون والے بھی دشمن تھے، تو صبح ہی جا کر اتر گئے وہاں کا سروے کرنے کے لیے. جب مسجد والوں کو بھی پتا نہیں تھا اور محلے والوں کو بھی پتا نہیں تھا، اچانک سے گورنمنٹ کے آدمی آ گئے، پولیس وغیرہ آ گیا، تو علاقے کے بہت سے لوگ وہاں جڑنا شروع ہوا، جس کی وجہ سے ایک بڑا آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا پولیس اور مسلمانوں کے درمیان. اسی درمیان گورنمنٹ کے لوگ معلوم ہوتے ہوئے بھی وہاں پر فائر کیا گیا، گولی مارا گیا، جس سے اللہ رحم کرے ان شہیدوں پر، ان نوجوانوں پر جو 5 مسلمان وہاں پر انتقال ہو. یہ کہیں دور کی بات نہیں، ہندوستان کی بات ہے اور دور کا زمانہ نہیں. 4-5 دن پہلے، شاید نومبر 22 یا 23 تاریخ میں یہ معاملہ ہوا تھا. اس لیے ہمارے ذمہ دار، ہمارے جو علماء اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے بات آئی ہے کہ ہم مسجد کو نماز کے ذریعے سے بھی حفاظت کریں گے، مسجد کے قانونی کاغذات کے ذریعے بھی اس کی حفاظت کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے ایسی جگہ مسجدیں بنائیں جہاں مسلمان ہوں. کمپنیوں کی مسجدوں کے لیے بھی علماء نے کہا کہ بیکار ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے بعد جب کمپنی بند ہو جاتی ہے تو مسجدیں بھی بند ہو جاتی ہیں.
اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسافر کے لیے جو روڈ والی مسجدیں بناتے ہیں اسے بھی بند کیا جائے. اس لیے جو بن گئی ہے الحمدللہ، اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو ایسی جگہ بنائے جہاں مسلمان کی آبادی ہو. اس لیے کہ مسافر کے لیے جماعت کی نماز ہی نہیں ہے، وہ جیسا چاہے جب ہو وہ اپنے وقت پر نماز پڑھ سکتا ہے. مصلی بنانے کی اجازت ہے، وہاں آپ مصلی بنا سکتے ہیں. مصلی مسجد کے حکم میں نہیں آئے گا. جہاں 5 وقت کے نماز چلتے ہوں اور جمعہ وغیرہ نہیں تو ایسے مصلی آپ کہیں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن مسجد بنانے کے لیے وہاں پر لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرور توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہم اپنی مسجد کی حفاظت میں اپنے حصے کی جو بھی کوشش ہوگی ہم اسے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت اور قوت عطا فرمائے، اور ہماری مسجدوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے خانقاہوں کو، ہمارے مدارس کو، ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ خود کہنے والا زیادہ محتاج ہے، اسے اور تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.